اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، ہندو یہ دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں کہ ان کا دھرم دنیا کا سب سے پہلا دھرم ہے اور قدیم مذہب ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اس بات کے اندر کتنی سچائی ہے اور حقیقی طور پر دنیا کا سب سے پہلا دھرم یا مذہب کون سا ہے، اسلام یا ہندو دھرم، اور یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ ہندو کس نبی کی امت ہیں، اس دنیا میں ہندو دھرم اور بت پرستی کی ابتدا کیسے ہوئی اور یہ ہندو دھرم کیسے وجود میں آیا، اور اس کائنات کی تخلیق سے لے کر آج تک اتنے انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے ہندوؤں کی طرف مبعوث فرمایا، اور آج کے دور کے ہندو حقیقی طور پر کس نبی کی امت ہیں، اور ہندوؤں کے حقیقی پیشوا کل کی اوتار سے کون سے نبی کی مراد ہے، اور کیا ہندو بھی جنت میں جائیں گے؟ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد آپ کو مکمل طور پر اس بات کا علم ہو جائے گا کہ دنیا کا سب سے بڑا اور پہلا مذہب یا دھرم کون سا ہے۔ پیارے دوستو، جب اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اس زمین کو تخلیق فرمایا اور اس زمین پر جس انسان کو بھیجا ان کا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے برگزیدہ نبی اور سچے مسلمان ہیں۔ اس طرح زمین پر قدم رکھنے والا پہلا انسان مسلمان ہوا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہ سے تمام انسانوں کو پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو دوسرا نبی اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت شیس علیہ السلام ہے۔ ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے نبوت اور اسلام سے سرفراز فرمایا تھا۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت شیس علیہ السلام سے دور سے ہی کفر و شرک کی ابتدا ہو چکی تھی، لیکن باقاعدہ طور پر بت پرستی کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ حضرت شیس علیہ السلام کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ادریس علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، اور حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ وہ زمانہ تھا جس کے اندر باقاعدہ طور پر بتوں کو بنایا گیا اور بت پرستی کا آغاز کیا گیا۔ پیارے دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دنیا کی ابتدا ہی اسلام سے ہوئی تو پھر آخرکار بتوں کو کس نے بنایا اور بت پرستی کا آغاز کس نے شروع کیا؟ اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی اولاد میں سے چند لوگ ایسے تھے جو اللہ تبارک و تعالی کا بہت زیادہ قرب رکھتے تھے، اور وہ اللہ تبارک و تعالی کے برگزیدہ بندے اور ولی تھے جن کے پاس لوگ بہت شوق اور محبت سے آیا کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت اور ذکر و اذکار میں مشغول رہا کرتے تھے۔ جب لوگ ان اولیاء کرام کے ساتھ بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتے تو ان کو عبادت کے اندر بہت زیادہ سکون اور لذت محسوس ہوتی تھی، اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں ان پر نازل ہوتی تھیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندے جن کی تعداد تقریباً 5 بتائی جاتی ہے، جن کا نام ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر تھا۔ جب تک یہ لوگ زندہ تھے تو لوگ ان کے پاس آتے تھے اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں بہت زیادہ مشغول رہتے تھے۔ جب یہ لوگ دنیا سے چلے گئے تو لوگوں کی عبادت میں کمی آنا شروع ہو گئی اور لوگ اللہ تبارک و تعالی کے رستے سے دور ہونے لگے۔ ان کے پاس بیٹھنے والے لوگ عبادت سے دور ہونے لگے اور ہر وقت ان کے غم میں مبتلا رہنے لگے۔ ایک دوسرے سے یہ شکایت کرنے لگے کہ انہوں نے ان بندوں کے دور میں عبادت میں جو لذت حاصل ہوتی تھی اب وہ لذت ہمیں حاصل نہیں ہوتی۔ اس طرح شیطان نے جب ان لوگوں کے ایمان کی کمزوری کو دیکھا تو شیطان نے موقع غنیمت جان کر ان پر کڑا وار کر دیا۔ ایک دن شیطان ایک بوڑھے کی شکل میں ان کے پاس آیا اور ان لوگوں سے کہنے لگا کہ اگر تم لوگ چاہتے ہو تم لوگوں کو عبادت کے اندر اسی طرح لذت حاصل ہونے لگے اور ان مرنے والے لوگوں کی کمی بھی محسوس نہ ہو تو میں تم لوگوں کو ایک ایسا رستہ بتاتا ہوں جس سے ان لوگوں کی کمی بھی محسوس نہیں ہوگی اور عبادت کے اندر لذت بھی اسی طرح حاصل ہوگی۔ چنانچہ اس طرح شیطان نے ان لوگوں کو یہ مشورہ دیا کہ ان مرنے والے لوگوں کے بت بنائے جائیں اور ان پر ان کا لباس ڈال دیا جائے اور ان کو اپنی عبادت گاہوں میں رکھ دیا جائے اور ان کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی جائے۔ اس طرح عبادت کرنے سے ان لوگوں کی کمی بھی محسوس نہیں ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنے میں لذت بھی حاصل ہوگی۔ چنانچہ لوگوں کو شیطان کا یہ مشورہ بہت پسند آیا۔ شیطان نے ان مرنے والے لوگوں کے بت بنائے اور عبادت گاہوں کے اندر رکھ دیے۔ اس طرح لوگ اپنی عبادت گاہوں میں جاتے اور ان بتوں کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کرتے۔
شروع میں یہ لوگ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتے، پھر آہستہ آہستہ یہ لوگ ان بتوں کو سلام کرتے اور ان کے ہاتھ پاؤں چوم کر واپس آ جاتے۔ اس طرح زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ شیطان نے لوگوں کو اس قدر گمراہ کر دیا کہ عبادت کو چھوڑ کر صرف انہی کو سجدہ کرنے لگے اور اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے ان بتوں کی پوجا کر کے گھر واپس آ جاتے تھے۔ پیارے دوستو، اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے ازلی دشمن نے دنیا کے اندر سب سے پہلے بتوں کو بنایا اور بت پرستی کی بنیاد رکھی اور اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت سے دور کر کے بتوں کی پوجا کرنے کے اندر مبتلا کیا، اور آہستہ آہستہ یہ بت پرستی اتنی عام ہو گئی کہ ہر نبی کے دور میں لوگ اس کفر و شرک میں مبتلا ہوا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بے شمار انبیاء اکرام کو ان بتوں کی پوجا کرنے والے لوگوں کی طرف مبعوث فرمایا اور ان کو اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کی طرف بلایا اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے بت پرستی کے ہر دور میں اپنے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بھیجے ہوئے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، اور ہر نبی نے اپنے دور میں پائے جانے والے بت پرستوں کو اس بت پرستی سے منع کیا اور اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کی طرف بلایا۔ پیارے دوستو، بات کرتے ہیں کہ آج کے دور کے ہندو کس نبی کی امت ہیں اور ان ہندوؤں کو آخری پیشوا کلکی اوتار سے کون سے نبی کی مراد ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہر قوم کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اکرام کو بھیجا، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، میں نے ہر قوم کی طرف نبی بھیجا۔ قرآن پاک کی اس آیات سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر دور میں ہر قوم کی طرف انبیاء کرام کو بھیجا، تو پھر ہندوستان کیسے نبی سے محروم رہ سکتا ہے، اور ہندو لوگ کس طرح کسی نبی کی امت نہیں ہو سکتے، اور ہندو بھی کسی نہ کسی نبی کی امت ضرور ہیں۔ جیسا کہ ہندوؤں کی مشہور مذہبی کتابوں میں ایک خالق و مالک اور جنت و دوزخ اور آخرت کا تصور موجود ہے، اس کے علاوہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں واضح طور پر پیشگوئی موجود ہے۔ سنسکرت اور ہندو مذہب کے مایا ناز پروفیسر، جو کہ بھارت کی ایک مشہور یونیورسٹی میں پروفیسر کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں، انہوں نے ایک کتاب تحریر کی جس کا نام کلکی اوتار اور حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا ہے۔ اس کتاب کی تحریر کے بعد پورے بھارت کے اندر تہلکہ مچ چکا ہے اور اس کتاب کا کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے، جبکہ ہندوؤں کے بڑے بڑے پنڈت بھی اس کتاب کو جھوٹا ثابت نہیں کر سکے۔ اس کتاب کے اندر اس پروفیسر نے تمام تر پیش گوئیوں کو یکجا کر دیا جو کہ ہندوؤں کی مقدس کتابوں میں اللہ تبارک و تعالی کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لکھی ہوئی تھی۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ برائیوں کے خاتمے کے لیے 10 اوتار یعنی پیغمبروں نے اس دنیا میں آنا ہے، جن میں سے 9 اوتار یعنی پیغمبر پچھلے 3 یوگ یعنی ادوار میں آ چکے ہیں، اور اب آخری دور یعنی کل یگ میں کل کی اوتار یعنی آخری نبی نے آنا ہے۔ جبکہ ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ جس دور کے اندر اس کل کی اوتار نے آنا ہے وہ کئی ہزار پہلے سے شروع ہو چکا ہے اور دنیا کے تباہ ہونے تک یہی کل یگ یعنی دور رہے گا۔ اسی لیے ہندو اب اس کل کی اوتار یعنی آخری مسیحا کے منتظر ہیں، جس کی خبر ان کی تمام مقدس کتابوں میں دی گئی ہے۔ جیسا کہ ہندوؤں کی مشہور کتاب بھگوت قرآن میں لکھا ہے، کل یوگ یعنی آخری دور کا ایک بہت بڑا حصہ گزر چکا ہے۔ یہی وہ دور ہے جس دور میں بھگوان نے آخری اور طاقتور اوتار بھیجنا ہے۔ پھر دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ پیغمبر اور اوتار 2 الگ الگ الفاظ ہیں، لیکن ان کے معنی ایک ہی ہیں، جس کا تصور ہندو مذہب میں موجود ہے۔ بھگوت پران کے اسلوک میں کل کی اوتار یعنی آخری پیغمبر کی جائے پیدائش، خاندان اور والدین کے بارے میں کچھ یوں لکھا ہے کہ کل کی اوتار وشنو یش یعنی عبداللہ کے گھر شمبل یعنی مقام امن یا مکہ کے بڑے پروت خاندان میں پیدا ہوں گے۔ پیارے دوستو، ہندوؤں کی کتاب میں لکھی اس پیشگوئی کے مطابق کل کی اوتار یعنی آخری نبی جہاں پر پیدا ہوں گے اس کا نام شمبل ہوگا۔ ہندوؤں کے مشہور ڈاکٹر واحد پرکاش اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ شمبل کے 3 معنی ہیں۔ پہلا یہ کہ شمبل اس مقام کو کہتے ہیں جو امن کی جگہ ہو، اور دوسرا یہ کہ شمبل سے مراد وہ مقام ہے جو پانی کے قریب ہو، اور تیسرا یہ کہ ایسا مقام جس کے طرف لوگ کھینچے چلے آئیں۔ پیارے دوستو، اگر ان کے معنی پر غور کیا جائے تو یہ سب جانتے ہیں کہ مکہ کے علاوہ کوئی ایسا مقام نہیں جہاں پر اتنی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہوں، اور ہندوؤں کی اس کتاب میں تحریر دوسری پیش گوئی
کہ وہ کل کی اوتار اس شہر کے بڑے مشہور خاندان میں پیدا ہوں گے، تو اس بات کے اندر بھی کوئی شک نہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب قریش مکہ کے سردار اور بیت اللہ کے متولی تھے۔ اور اس کتاب میں کل کی اوتار کے والد کے نام کے بارے میں جو پیشگوئی کی گئی ہے اس کا نام وشنو یش ہوگا۔ وشنو یش کی تعریف ہندوؤں کی مقدس کتاب رگ ویدا میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ وشنو سے مراد خدا کا نام ہے اور یش کا معنی بندہ یا غلام، یعنی وشنو یش کا مطلب ہوگا اللہ کا بندہ، جبکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا نام عبداللہ تھا، یعنی اللہ کا بندہ۔ اور ہندوؤں کی کتاب کل کی قرآن میں یہ پیشگوئی بھی تحریر کی گئی ہے کہ اس آنے والے آخری کل کی اوتار کی والدہ کا نام سمتی ہوگا۔ پیارے دوستو، سنسکرت میں سمتی کے معنی امن یا امن والی ہے، جبکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ کا نام آمنہ یعنی امن والی ہے۔ اسی طرح ہندوؤں کی مقدس کتاب کے اندر ایسی بہت ساری پیشگوئی لکھی ہوئی ہیں جو تمام تر خصوصیات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں پائی جاتی ہیں، اور جس سے یہ بات واضح طور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ جس اوتار کا ہندو انتظار کر رہے ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، جو اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہو چکی ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ تمام کے تمام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل ہوں گے، اور آج کے دور کے ہندو بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت ہی ہے۔ اب قیامت تک آنے والا ہر انسان جو بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے گا وہ مسلمان قرار پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے گا وہ کافر قرار پائے گا، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل ہی ہوگا، اور قیامت کے دن اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہی اٹھایا جائے گا۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ کیا ہندو بھی جنت میں جائیں گے یا نہیں۔ پیارے دوستو، جنت میں داخل ہونے کا معیار ایمان کو رکھا گیا ہے، اور جو لوگ ایمان لے کر آئیں گے وہی جنت میں جائیں گے۔ جو لوگ ایمان لے کر آئیں گے وہی جنت میں جائیں گے، اور جو ایمان نہ لائیں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق اللہ تبارک و تعالی کا یہ پیغام تمام دنیا تک پہنچا دیا کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور بے شک میں اللہ تبارک و تعالی کا سچا نبی ہوں۔ جو بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے گا اور اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت پر ایمان لائے گا وہ جنت کا مستحق قرار پائے گا، اور جو اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کو ٹکرا دے گا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو آخری نبی تسلیم نہیں کرے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔